بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ٹاور آف لندن۔ لندن ٹاور کی تاریخ قتل و غارت گری اور پھانسی کی طویل کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان واقعات میں سے 1483 عیسوی میں 13 سالہ شہزادہ ایڈورڈ اور اس کے چھوٹے ڈیوک آف یارک کا قتل سب سے ظالمانہ واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ٹاور آف لندن کے ساتھ تشدد کی بے شمار کہانیاں منسوب ہیں۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب فاتح ولیم نے اپنی سلطنت کے دارالحکومت پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے ایک قلعہ بنوایا۔ زمانہ وسطیٰ میں یہ ایک خوبصورت تزئین و آرائش والا ایک شاندار محل تھا اور اسے عدالتی نظام کے ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ حکومت کے باغیوں یا قیدیوں کو یہاں رکھنے کا آغاز سن 1100 میں ہوا۔ ٹاور آف لندن کے سب سے پہلے قیدی کا نام بشپ رینالف فلیمبرٹ تھا۔ جب اس نے ٹاور کی سب سے اونچی منزل پر واقع ایک کال کوٹھڑی سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مارا گیا۔ ٹیوڈر خاندان کے دور حکومت کے بعد ٹاور آف لندن ایک ایسی مستقل جگہ بن گئی جہاں شاہی خاندان کے دشمنوں اور باغیوں کو ایذائیں دی جاتی اور پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا۔ فاتح نارمن سے لے کر 19ویں صدی کے ابتدائی دور تک یہاں شاہی ٹکسال قائم تھی اور یہاں نیکولس بروٹ اور جانسن روٹر جیسے ماہر سکے ڈالنے والے اور میڈل بنانے والے ملازم تھے۔ 13ویں صدی سے لے کر 1834 عیسوی تک اس ٹاور میں شاہی چڑیا گھر بھی تھا۔ انگلینڈ کا سب سے قدیم شاہی اسلحے کا عجائب گھر بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں شاہی ساز و سامان کا سب سے قیمتی ذخیرہ بھی موجود ہے۔ ٹاور کمپلیکس 18 ایکڑ پر واقع ہے۔ اس ٹاور کا پل قدیم لندن شہر کی دیوار کے اوپر ایک محافظ کی طرح قائم ہے۔ پورے کمپلیکس کے بالکل درمیان میں سفید ٹاور شاندار قلعہ ہے۔ یہ اس کمپلیکس کا سب سے قدیم ڈھانچہ ہے۔ فاتح ولیم نے 1078 عیسوی میں اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد نارمن بادشاہوں نے لندن کے ارد گرد قلعوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس عمارت کی تعمیر کی نگرانی ایک پادری نارمن گنڈلف نے کی تھی جو روچسٹر کا بشپ بھی تھا۔ یہ عمارت جس میں شاہی گارڈ کے رہنے کی جگہ اور شاہی عدالت قائم تھی کی بلندی 90 فٹ تھی، جبکہ چوڑائی 107 فٹ اور لمبائی 118 فٹ تھی۔ اس کی دیواروں کو لاتعداد پشتونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ اس ٹاور کو 13ویں صدی عیسوی میں سفید ٹاور کہا جانے لگا جب شاہ ہنری سوم نے اس پر سفیدی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 17ویں صدی تک سفید ٹاور کو شاہی اسلحہ خانے کی حیثیت حاصل رہی۔ یہاں بے شمار ہتھیار اور چھوٹی توپوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ شاہ ہنری ہشتم نے یہاں لاتعداد ہتھیار جمع کیے۔ اس ٹاور کمپلیکس کی جو موجودہ شکل نظر آتی ہے وہ ان تبدیلیوں کے بعد ہوئی جو ہنری سوم نے 1266 عیسوی میں اور ایڈورڈ اول نے 1272 عیسوی میں کروائی تھی۔ ٹاور کے 3 اطراف میں ایک گہری اور چوڑی خندق کی صورت میں حفاظتی لائنیں بنائی گئی تھیں۔ 1843 عیسوی تک ان خندقوں میں پانی بھرا رہتا تھا، پھر ان سے پانی خارج کر کے انہیں بھروا دیا گیا۔ ٹاور کے مغربی سرے پر ایڈورڈ اول نے پتھروں سے ایک خوبصورت راستہ بنوایا تھا جو ٹاور میں داخل ہونے والوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ راستہ ٹاور کے وسط سے خندق کے آخری سرے تک جاتا ہے۔ یہاں خندق کے اوپر پتھر سے بنا ایک پل موجود ہے۔ اس ٹاور کے بالکل سامنے اندرونی دیوار کے اندر بیل ٹاور ہے جہاں سر تھامسن مور اور ملکہ الزبتھ اول کو قید کیا گیا تھا۔ بیل ٹاور سے مشرق میں کوٹینز ہاؤس ہے جہاں ملکہ الزبتھ اول کھانا کھاتی تھیں اور جہاں اس کی ماں این بولن کو پھانسی دینے سے قبل رکھا گیا تھا۔ سفید ٹاور اور اندرونی حفاظتی دیوار کی مغربی دیوار کے درمیان گرین ٹاور ہے۔ یہاں معروف شخصیات این بولین، کیتھرائن ہارورڈ اور لیڈی جین گرے جیسی شخصیات کی پھانسی کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ پھانسی پانے والوں کو سینٹ پیٹر کے گرجے کے نزدیک دفن کیا جاتا تھا۔ اس گرجے کے ساتھ ہی وسیع بیرک ہے۔ 1967 تک اس بیرک میں شاہی ہیرے رکھے جاتے تھے۔ ان جواہرات کو ٹاور آف لندن میں رکھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 14ویں صدی عیسوی کے اوائل میں شاہی خزانہ یہاں منتقل کیا گیا تھا۔
اس خزانے کو یہاں منتقل کرنے کی وجہ یہ تھی 1303 میں ویسٹ منسٹر ایبے میں واقع شاہی خزانے میں چوری کی ایک بہت بڑی واردات ہو گئی تھی اور چور 1,00,000 پاؤنڈ کی رقم لے گئے تھے۔ اس کے بعد شاہی جواہرات کو چرانے کی صرف ایک کوشش کامیاب ہو سکی۔ 1671 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے ایک بدماش کولیٹرل بلڈ نے یہ جواہرات چرانے میں کامیاب ہوا، مگر اس کو گرفتار کرنے کے بعد شاہ چارلس دوم نے اسے معاف کر دیا اور اپنے پاس جاسوس کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا۔ ٹاور آف لندن کا ایک حصہ بلڈی ٹاور کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہاں کم سن شہزادوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس خونی ٹاور کے قیدیوں میں آرچ بشپ گرین بھی شامل تھا، جسے ملکہ میری کے حکم پر کھمبے سے باندھ کر جلا دیا گیا تھا۔ آج ٹاور آف لندن پھانسی دینے کی جگہ تو نہیں، لیکن انگلینڈ میں آنے والے سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ٹاور انگلستان کے دور شہنشاہیت کی تاریخ میں ظلم و تشدد کی ایک علامت کے طور پر قائم ہے۔ ٹاور آف لندن کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اگر اس ٹاور میں قید کیا جانے والا کوئی باغی زندہ بچ جاتا تو یہ ٹاور بھی گر کر تباہ ہو جاتا۔ توہم پرستی قدیم زمانے اور دور دراز پسماندہ ترین علاقوں تک ہی مخصوص نہیں، بلکہ برطانیہ جیسی سپر پاور حکومت اور شاہی خاندان بھی آج کے سائنسی دور میں اس کا شکار ہے۔ لندن کی اس تاریخی عمارت ٹاور آف لندن میں رہائش پذیر کووں کے بارے میں قدیم روایت مشہور ہے کہ اس عمارت کے کووں سے خالی ہونے پر عمارت منہدم ہو جائے گی اور ساتھ ہی سلطنت برطانیہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ برطانوی شاہی خاندان اور حکومت کی طرف سے اس عمارت میں کم از کم 6 کوے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور ان کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کووں کو اڑنے سے روکنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ 11ویں صدی کے دوران تعمیر کی گئی اس قلعہ نما عمارت میں نیک شگون کے طور پر کووں کی رہائش کی روایت بھی صدیوں پرانی ہے۔ 17ویں صدی عیسوی کے برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے اس روایت سے متاثر ہو کر ٹاور آف لندن میں ہر وقت کم از کم 6 کووں کے موجود رہنے کو لازمی قرار دیا تھا۔